السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا عليم علمني ما لم اكن اعلم يا عليم. عزیزان محترم، بزرگان دین، اللہ رب ذوالجلال کا ہم پر احسان عظیم کہ خدائے رب ذوالجلال ہم سب کو ایسی بڑی سعادت سے، عظمت سے، فضیلت سے، اکرام سے نوازا جو دوسرے نبیوں کو یا نبیوں کے امتیوں کو وہ سعادت نہیں ملی. وہ یہ کہ اللہ رب ذوالجلال اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی سعادت سے ہمیں نواز کر ہم پر اللہ نے جو احسان فرمایا ہے اس کا مقابلہ کوئی اور نعمت سے کیا ہی نہیں جا سکتا. یہ اللہ رب ذوالجلال کا کرم ہے کہ آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں. وہ ایسے نبی کہ اللہ رب ذوالجلال نے انہی کے صدقے میں کائنات کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے. وہ اول نبی ہیں، آئے ہیں آخری میں، مگر اللہ رب ذوالجلال نے انہی کے صدقے میں ساری کائنات کو بنایا ہے. آج ہم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے مبارک موقع پر سیرت کے سننے سنانے کے لیے جڑے ہیں. ہمارے معزز علماء کرام الحمدللہ بڑی قیمتی باتیں الگ الگ انداز میں، ہر ایک کا الگ اپنا انداز ہے، اس انداز میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل کو، شمائل کو سنا کر فضائل شمائل کے سنانے والوں میں اپنا نام بھی درج کر رہے تھے. اور یہ حقیقت بھی ہے ہماری کیا حیثیت کہ ہم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل سنا سکیں، جن کے مداح خود خدا رب ذوالجلال ہیں. پھر ہماری کیا حیثیت؟ تو پھر وہی بات جو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں بارہا آپ حضرات کے سامنے سنایا ہوں، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد. میں اپنے اشعار کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کر رہا. میں اشعار لکھ رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، تو میں اپنے اشعار کے ذریعے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اپنے اشعار میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لا کر اپنے اشعار کی عزت بڑھا رہا ہوں. ہم بھی ایسے ہی دنیا بھر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے گن گانے والے، لکھنے والے، پڑھنے والے، سنانے والے آج سے نہیں، جب سے انسانیت ہے تب سے اس کا سلسلہ شروع ہے. جتنے بھی پیغمبر علیہ السلام آئے، آنے کے بعد ان کے تذکرے شروع ہوئے. اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عظمتوں والے ہیں کہ آنے سے پہلے ہر پیغمبر نے ان کا تذکرہ کیا. ہر پیغمبر ان کی تصدیق کرنے والے تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب نے کہا کہ وہ پیغمبر آنے والے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا. وہ جو اول نبی اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آخری نبی.
سارے نبیوں نے آپ کی تصدیق کی، آپ کا تذکرہ کیا. وہ ایسے آنے والے ہیں، آنے سے پہلے بھی ان کا تذکرہ، وہ ایسے آنے والے ہیں، آنے کے بعد بھی ان کا تذکرہ، قیامت تک ان کا تذکرہ. اسی وجہ سے دیکھیے عزیزان محترم، اللہ رب ذوالجلال نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہیں قرآن مجید میں خطاب نہیں کیا، کہیں نام لے کر نہیں پکارا. حالانکہ نام تھا، مگر اللہ رب ذوالجلال نے اوصاف سے پکارا. کہیں یا ایھا النبی، کہیں یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا المدثر، کہیں یا ایھا الرسول، کبھی یاسین، کبھی طٰہٰ، الگ 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 انداز میں اوصاف سے پکارا، نام لے کے نہیں پکارا. اور 4 جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا گیا، وہاں بھی اللہ نے اپنے پیغمبر کے رسالت کو بتانے کے لیے لیا، خطاب کے لیے نہیں لیا. اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا نام اللہ نے لیا، یا ابراہیم، یا داؤد، یا سلیمان، یا نوح، یا موسیٰ، یا آدم، ہر نبی کا نام اللہ نے لیا. مگر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بابرکت ہستی ہیں کہ اللہ نے آپ کو اوصاف کے ذریعے یاد کیا، نام کے ذریعے نہیں. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے با خدا دیوانہ باش و با محمد ہوشیار. اللہ کے معاملے میں آپ دیوانے بن کے رہ سکتے ہیں، کچھ بھی بول لیں، ماں کے پاس جیسے بچہ بول لیتا بول جائیں، فرق نہیں پڑے گا. مگر جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے، ہوشیار ہو جاؤ. دیوانگی میں، بے ہوشی میں، نیند میں، مدہوشی میں نام نہیں لیا جا سکتا، نہیں لیا جا سکتا. نماز کے قاعدے میں ہے 2 رکعت، 2 قاعدے والی نماز، 3 رکعت، 4 رکعت میں. آپ بیٹھے ہیں پہلے قاعدے میں، اتحیات کے بعد آپ اٹھنا ہے. اگر آپ اتحیات کے بعد درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اللہم صلی علی، یہاں تک بھی آپ پڑھ لیے، آپ اٹھ کے کھڑے ہو جا سکتے ہیں، سجدے سہو کرنے کی ضرورت نہیں. مگر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا، اللہم صلی علی محمد، نام آ گیا تو کہا گیا کہ اب سجدے سہو کرنا پڑے گا، اب سجدے سہو کرنا پڑے گا. بات لمبی ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ مسئلہ بولنے والے، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا خواب میں کہ ابو حنیفہ یہ کیا مسئلہ کہ اللہم صلی علی تک بھی بولے تو سجدے سہو نہیں ہے، میرا نام لیتے ہی تم نے کہا کہ سجدے سہو کرو. تو کہنے لگے اللہ کے حبیب بات یہ نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ آدمی بھول کر آپ کا نام لے، یہ مجھے برداشت نہیں. بھول کر آپ کا نام لے تو پھر اسے سزا ملے گی. آپ کا نام ہوشیاری کے ساتھ، عقل کے ساتھ، ایسے میں آپ کا نام لیا جائے گا. بھول کر آپ کا نام نہیں لیا جا سکتا، بھول کر آپ کا نام نہیں لیا جا سکتا. عزیزان محترم، ایسے مکرم، محترم، معظم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی، تو ان کے نام پر ہم جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری و ساری فرمائے. عزیزان محترم، سننے سنانے کے لیے بہت باتیں ہم سنتے ہیں، مگر کوشش کریں کہ جو سنتے ہیں اس پر عمل کریں. نبی کی محبت کی بات ہم زبانوں سے بہت کہہ گئے، ذرا دل میں بھی اتار لیں. نبی کی محبت، صحابہ کرام کے واقعات اللہ تعالیٰ نے محفوظ ہم تک پہنچایا. 1400 سال کے بعد بھی صحابہ کرام کے اور اللہ کے باتیں ہم تک پہنچتے ہیں، تابعین کے، تبع تابعین کے، ان کے محبتوں کے. کیوں؟ تاکہ ہمیں پتا چلے کہ محبت کیسے کیا جاتا ہے، محبت کس کو کہتے ہیں. کیا محبت میں کبھی گلیوں میں زور زور سے تکبیر بلند کرتے ہوئے نکل گئے، محبت ہو گئی؟ کبھی کھانا بنا کے تقسیم کر دیے، محبت ہو گئی؟ کبھی 1-2 گھنٹے کی مجلس رکھے، محبت ہو گئی؟ نہیں عزیزان محترم، محبت کی دلیل چاہیے. محبت کی بات کرتے ہیں تو اس کی دلیل بھی، ثبوت بھی چاہیے. محبت تھی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی. جنگ بدر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں لڑ رہے ہیں، ان کے بیٹے کافروں کی طرف سے لڑ رہے ہیں، ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے. بعد میں جنگ کے بعد ایک مرتبہ وہ بیٹے اپنے باپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ابا، جنگ میں ایک موقع ایسا آیا کہ میرے تلوار کے وار کے سامنے آپ کی گردن تھی، میں چاہے تو آپ کو مار سکتا تھا. باپ نے سوچ کر چھوڑ دیا، باپ نے سوچ کر چھوڑ دیا.
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بیٹے اچھا ایسا ٹھیک ہے بیٹا، تجھے معلوم ہونا چاہیے اگر میرے تلوار کے نیچے تیری گردن آتی تو میں بیٹا سمجھ کر نہیں چھوڑتا تھا، نبی کا دشمن سمجھ کے قتل کر دیتا۔ یہ محبت ہے۔ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو فتح مکہ کے بعد اسلام میں داخل ہوتے ہیں، وہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کچھ بول دیے، حالانکہ عرب حضرات اپنے ماں باپ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے والے تھے۔ ماں باپ کی عظمت ان کے دلوں میں بہت زیادہ رچی بسی ہوئی تھی، ماں باپ کی عزت ان کے دلوں میں بہت زیادہ تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے والد حضرت ابو قحافہ ایک مرتبہ اسلام سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کچھ گستاخی کر دیے تو باپ یہ بھی نہیں دیکھا، تھپڑ مار دیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا، کیوں اپنے باپ کو تھپڑ مارے؟ کہنے لگے اللہ کے حبیب اللہ کا شکر ہے اس وقت میرے پاس تلوار نہیں تھی ورنہ تلوار سے گردن اڑا دے۔ یہ محبت ہے۔ اسی وقت میں اللہ نے آیت نازل کی جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ لوگ ایسے ہیں لا تجد قوما کے ذریعے آیت جو ہے تفسیرہ ہے کہ وہ لوگ اپنے باپ بھائی سب بھی آ جائیں، اللہ کے رسول کے محبت کے مقابلے میں وہ کسی کا پاس و لحاظ نہیں کرتے، ایسے محبت والے تھے۔ اب ان کی یہ تاریخ، اب ان کی یہ سوچ، اب ان کا یہ انداز 1400 سال کے بعد ہم تک پہنچا ہے تو کیوں پہنچا؟ تو یہ بتانے کے لیے کہ ہم میں بھی اپنے باپ سے زیادہ، اپنے بیٹے سے زیادہ، رشتہ دار سے زیادہ، دوستوں سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، سب سے زیادہ ہمارے دل میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ اسی لیے واقعات ہیں، اسی لیے مجلسیں جڑتی ہیں۔ ذرا ہم سوچیں، محبت کی بات تو ہم اپنی زبانوں سے کرتے ہیں، کتنی محبت ہمارے دلوں میں ہے؟ محبت ہے تو اس کی دلیل بھی چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا سب سے پہلے محبت کی دلیل یہ ہے کہ اتباع ہمارے اندر ہو۔ محبت کی دلیل اتباع ہمارے اندر ہو۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کی بات کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ۔ تو اللہ سے محبت کے لیے بھی پیغمبر کی اتباع شرط ہے۔ پیغمبر کی اتباع کے بغیر اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل جھوٹی دلیل۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات ہم کرتے ہیں تو شرط یہ ہے کہ اتباع ہماری زندگی میں ہو۔ اب ہر آدمی، میں سوچوں میں کتنی اتباع کرتا ہوں، آپ سوچیں آپ کتنی اتباع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اتباع کی ضرورت، اور دوسرے نمبر پر جس سے محبت ہے اس کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس سے محبت کی جاتی ہے اس کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے۔ دنیا والوں سے ہم محبت کرتے ہیں، ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، یہ سب جب محبت کرتی ہے تو ہر جگہ انہی کے گن ہوتے ہیں، انہی کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے دلوں میں ہے تو ثبوت یہ کہ ہر وقت ہر موقع پر نبی کا نام ہو، نبی کی باتیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا محبت کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو، آپ کی حرمت ہمارے دلوں میں ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک بات سننے کی سکت ہمارے اندر نہ ہو، جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، جیسے انہوں نے اپنے باپ اپنے بیٹے کے ساتھ کر کے بتایا۔ تو یہ عظمت، یہ محبت دلوں میں ہونا، یہ محبت کی دلیل ہے۔ تیسرے نمبر پر محبت کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا جائے۔ محبت ہے تو درود بھیجیں گے، اور یہ درود بھی ایسی عبادت ہے کہ اللہ اسے رد کرتے ہی نہیں، قبول کر لیتے ہیں، اللہ اسے قبول کر لیتے ہیں۔ دوسرے سارے عبادتوں کے بارے میں شک ہے، مگر درود ایسی عبادت ہے کہ اللہ اسے رد نہیں کرتے۔ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو بتایا کہ اللہ سے مانگنا ہو تو طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کی تعریفیں کرو، الحمدللہ رب العالمین، پھر مجھ پر درود پڑھو، پھر جو مانگنا ہے مانگو، پھر آخر میں درود پڑھو، پھر اللہ کی تعریف کے ذریعے دعا ختم کرو۔ جس دعا میں شروع اور آخر میں درود نہیں، وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، آگے نہیں جاتی، اور وہ دعا کے قبولیت کی گارنٹی بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا کا طریقہ سکھایا وہ اس لیے سکھایا کہ میری امتی کی دعا قبول ہو جائے۔
جب اللہ میرے اوپر درود بھیجنے کو قبول کرتے ہیں تو میرا امتی شروع میں درود پڑھے، آخر میں درود پڑھے، اللہ شروع اور آخر کو قبول کرے اور درمیان کو چھوڑ دیا، ایسا میرا اللہ نہیں کرے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میری امتی کی دعا قبول ہو، اس کا طریقہ یہ ہے شروع میں بھی درود پڑھو، آخر میں بھی درود پڑھو، اور اس کے بغیر دعا کرنا صحیح نہیں ہے، وہ دعا قابل قبول نہیں ہے۔ تو محبت کی دلیل یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کثرت سے پڑھا جائے، کم از کم آخری درجے میں صبح میں 100 مرتبہ، شام میں 100 مرتبہ پڑھنے کی عادت بنا، اور یہ فائدہ ہمارے لیے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ جنت میں میرے سے قریب ہو وہ درود کی کثرت کرے، وہ درود کی کثرت کرے۔ ہم جو ہے سیرت کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، بار بار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، بار بار صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھ سکتے ہیں نا، مگر ہم خاموش بیٹھے رہتے ہیں، زبان ہلائیں، ہم پڑھیں، ہمارا سن کر دوسرا بھی پڑھنے لگ جائے، دوسرے کو بھی راستہ بتانے والے بن جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل آپ پر کثرت سے درود بھیجا جائے۔ اور 5ویں نمبر پر محبت کی دلیل یہ ہے کہ جس چیز کی، جس انسان کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے اس سے محبت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد، بیٹیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، جس چیز کی بھی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے اس سے محبت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے بیٹیوں سے، داماد سے، نواسوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بالکل ایک لفظ بھی ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے وہ ہماری عقل کا کھوٹ ہے، ہم جو ہے ان کے ادب احترام کریں گے، کیونکہ نبی کے صحابہ ہیں، کیونکہ نبی کے بیویاں ہیں، کیونکہ نبی کی بیٹیاں ہیں، کیونکہ نبی کے نواسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گاؤں مدینہ منورہ، اس کا احترام ضروری۔ زمین پر ایسا مقام ہے جو عرش سے بھی جو ہے فضیلت والا، جہاں جاتے ہوئے بڑے بڑے اولیاء اللہ اپنی سانس کو روکنے میں لگ جاتے ہیں، وہ مدینہ منورہ احترام کی جگہ۔ تو مدینہ منورہ کا احترام، عرب کا احترام، عرب کا احترام اس لیے کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب کو گالی مت دو، عرب کو دھوکہ دینے والا میری شفاعت سے محروم ہو جائے گا۔ عرب فضیلت والا اس لیے ہے کہ میری زبان بھی عربی ہے، قرآن کی زبان بھی عربی ہے، اور جنت کی زبان بھی عربی ہے، تو اس سے بھی محبت کرنا، کیونکہ میرے پیارے پیغمبر کی زبان ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہمیں مطلب نہیں، پیغمبر نے کہا عرب کو کچھ مت کہو، نہیں کہیں گے، بات ختم، اس کے بارے میں سوال ہی نہیں، پوچھنا نہیں، سوچنا نہیں، کہہ دیے بات ختم۔ کوئی کہنے پر آئے گا تو بھی قبول نہیں کریں گے، ہمیں اس بارے میں بات کرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں نبی سے محبت ہے، نبی سے محبت ہے۔ اور اس کے بعد آگے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل علماء کرام، اولیاء اللہ، اتقیاء، صلحاء، صالحین، ان سب سے بھی محبت کرو، کیونکہ ان کو جو فضیلت ملی، ان کو جو عزت ملی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے۔ اور علماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء علیہ السلام کے وارث۔ جیسے میرا وارث میرا بیٹا ہے، میری جو بھی چیز ہوگی میرے بچوں کو ملے گی، میری بیٹی میرے بیٹے کو ملے گی، ایسے انبیاء علیہ السلام کے وارث کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء، عالم، وہ میرے وارث ہیں۔ اب ان کی عظمت دلوں میں ہونا، وہ کیسے ہیں ان کے بارے میں کھوٹ کھریت کرنے کی ذمہ داری اللہ نے ہمیں نہیں دی، اللہ نے ہمیں نہیں دی، بس ہم اس کی عزت اس لیے کریں گے کہ وہ نائب رسول ہے، ہم اس کی عزت اس لیے کریں گے کہ وہ وارث رسول ہے۔ مدرسے میں پڑھنے والے بچے ان کا احترام اس لیے کریں گے کہ وہ مہمان رسول ہیں۔ خامیاں کس کی نہیں ہوتی، مگر خامیوں کو دیکھ کر حساب لگانے کی ذمہ داری اللہ نے ہمیں تو نہیں دی نا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ احترام کریں۔ اگر احترام نہیں کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے۔ اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، اس وجہ سے کہ علماء کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میرے امت کے علماء، میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے جیسے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کش اللہ والے بزرگ
کشف کی حالت میں دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، انبیاء علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کشف کی حالت میں دیکھ رہے ہیں اس مجلس کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے گھٹنا لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ پیغمبر آپ نے کیا یہ حدیث کہا ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ آپ کے امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے جیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات میں ختم کر دیتے تھے، نہیں بولے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ سکھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر ذرا ناگواری ہے، کیوں؟ پیغمبر ہے، ان کا مقام بہت اونچا ہے، ان کا درجہ بہت اونچا ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے جیسے، وہ درجے کو تو نہیں پہنچ سکتے، ایک پیغمبر کا درجہ بہت 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 اونچا درجے کو تو نہیں پہنچ سکتے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے جیسے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اعتراضاً پوچھ رہے کہ پیغمبر آپ نے ایسے کیسے کہا کہ آپ کے امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے جیسے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے چلو میں ان سے ذرا کچھ پوچھ لیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں پوچھ لو، میرے امت کے علماء ہیں، پوچھ لو میرے امت کے علماء ہیں۔ اتنا کہنا تھا، جتنے علماء بیٹھے ہوئے تھے سب کے پاؤں کے نیچے زمین نکل رہی تھی، اس واسطے کہ اب سوال ہونے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال کرنے والے ہیں، کیا سوال کر جائیں، اس واسطے کہ امتحان ہے، امتحان میں کامیابی عزت ہے، امتحان میں ناکامی ذلت ہے۔ سب پریشان ہیں، انبیاء علیہ السلام جو علماء کرام سب جو ہے سب نیچے جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں کہ ہم سے جو ہے کوئی سوال نہ کر لیا جائے، سب پریشان ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے علماء کو ایسے ایک نظر دیکھے اور ایک صاحب پر نگاہ ٹکی، ان سے کہا کہ آپ اٹھو، ان سے کہا کہ آپ اٹھو۔ وہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کا نام محمد ہے، غزالی مجھ سے مشہور ہے، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ اٹھ کے کھڑے ہوئے کہتے ہیں ان کی حالت ایسی تھی چل نہیں پا رہے، پیر ایک طرف رکھنا چاہتے ہیں وہ ڈگماتے ہوئے دوسرے پر گر رہے ہیں، زبان میں طاقت نہیں، دل میں طاقت نہیں، اس واسطے کہ سوال کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر جواب نہیں بن پڑا تو کیا کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ پوچھ لو، سوال کر لو میری امت کے نبیوں وہ علماء سے، ڈر رہے ہیں۔ اب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے کھڑے ہوئے ڈرتے ڈرتے سوچ رہے ہیں کہ کیا سوال کر جائیں موسیٰ علیہ السلام، پتہ نہیں۔ تو ایسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے؟ پوچھتے ہی ذرا تسلی ہوئی، چلو ایک سوال ایسا پوچھیں جس کا جواب مجھے معلوم، ایک سوال ایسا پوچھے ہیں جس کا جواب مجھے معلوم ہے۔ تو اب وہ کہنے لگے محمد ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن حضرت آدم علیہ السلام تک نام گنا دیتے، اپنا نام، ان کے والد کا نام بھی محمد تھا، تو محمد ابن فلاں ابن فلاں بولتے بولتے حضرت آدم علیہ السلام تک پورا تقریباً 150-200 نام گنا دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش کھڑے تھے، پوچھنے لگے کیا ہے، کیا ہے؟ میں تم سے تمہارا نام پوچھا، اس کا جواب آپ دے سکتے تھے، تمہارا نام کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ پورا تمہارا سلسلہ نسب آدم علیہ السلام تک تم نے گنا دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑایا تھا ان کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، وہ ادباً گزارش کرتے ہیں پیغمبر آپ نے صرف میرا ہی نام پوچھا تھا، مگر میں نے قرآن میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، کہ موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟
آپ نے کہا قال هي عصاي اتوکل علیہا واحث بها علی غنمی ولی فیہا معارج اخرى، میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے پتے جھاڑتا ہوں اور اس سے یہ کام کرتا ہوں اور بہت سارے کام کرتا ہوں۔ موسیٰ پیغمبر، آپ نے اللہ کے سوال کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے کہ جواب میں یہ سب اس لیے کہا کہ اللہ سے گفتگو کا موقع ہے تو اسے ذرا لمبا کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے کلام کا موقع ملا ہے تو اسے جلدی ختم نہ کیا جائے، لمبا کیا جائے۔ پیغمبر آپ نے اسے بڑھا کے عصا کے بارے میں سارے اوصاف گنانا شروع کیے، تو پیغمبر آپ کی اسی سنت پر میں نے بھی سوچا کہ موسیٰ پیغمبر سے بات کرنے کا موقع ملا ہے، صرف محبت بول کر کیوں کام ختم کروں، اس لیے بات کو لمبا کرنے کے لیے میں اپنا سلسلہ نسب آدم علیہ السلام تک گنا دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ تو عزیزان محترم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے اتنی محبت کہ کوئی ان کو کچھ کہے وہ برداشت نہیں، اپنے امت کے علماء سے اتنی محبت، ان کا مقام اتنا اونچا کر رہے ہیں، اور ہم امتی ہم سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بہت محبت کرتے تھے، اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں رونا شروع کرتے ہیں، ایسا روتے ہیں ایسا روتے ہیں ایسا روتے ہیں ایسا روتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام بھی روتے ہوئے آ جاتے ہیں، پیغمبر آپ کیوں رو رہے ہیں، پیغمبر آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کے رونے میں آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا، پیغمبر آپ کیوں رو رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے پیغام بلا کر سناتے ہیں، فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ پیغمبر اگر یہ لوگ ایمان میں اسلام میں داخل نہ ہوں گے تو ان کے بارے میں سوچ سوچ کر گھٹ گھٹ کر آپ اپنے آپ کو ختم کر لیں گے، ایسا نہ کیجیے، ایسا نہ کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے میری امت کی فکر ہے، مجھے میری امت کی فکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے، کبھی اپنے نواسے کو یاد کر کے نہیں، حضرت حسن کو یاد کر کے نہیں، حضرت حسین کو یاد کر کے نہیں، حضرت فاطمہ کو یاد کر کے نہیں، حضرت علی کو یاد کر کے نہیں، بلکہ اپنی امت کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، حضرت حسن حسین وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، حضرت علی ان کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشرہ مبشرہ صحابہ ان کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اللہ نے صحابہ کے تعلق سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر فضیلت سرٹیفکیٹیں دے دی ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فکر میں نہیں رو رہے ہیں، اپنی پوری امت کی فکر میں رو رہے ہیں، یا رب امتی یا رب امتی، یا رب میرے امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ ہمیشہ روتے تھے، ہمیشہ روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ آسمانوں کے فرشتے روتے تھے آپ کے ساتھ۔ کس کے لیے روتے تھے؟ ہمارے لیے روتے تھے، ہمارے لیے روتے تھے کہ میرے امتی سب جنت میں چلے جائیں، میرے امتی سب سے زیادہ ہوں۔ اور ویسے بھی محشر کے میدان میں یہ 120 صفیں کھڑی ہوں گی، اس میں سے 80 صفیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی ہوں گی، 40 صف دوسرے سارے نبیوں کے امتیوں کی، اور 80 صفیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی ہوں گی، کہ آپ دعا کیے تھے کہ میری امت سب سے زیادہ ہو، میری امت جنت میں چلی جائے، اور میری امت جب تک جنت میں نہ جائے میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اور ریاض الجنہ جہاں مدینے میں لوگ جاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام عرض کرنے کے لیے باب السلام سے جاتے ہیں، تو ریاض الجنہ کے جو 2 دروازے ہیں، وہ ایک دروازے پہ لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفاعتی، کہ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گنہگاروں کے لیے، میری شفاعت میرے امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے، چھوٹے گناہوں کو اللہ ایسے ہی معاف کر دیں گے، میں اپنے امت کے بڑے گنہگاروں کی شفاعت جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگ رکھا ہوں۔ تو اس لیے عزیزان محترم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے علماء سے محبت کیوں کرنا، علماء سے محبت کیوں کرنا، اماموں سے مؤذنین سے محبت کیوں کرنا۔ عزیزان محترم، ہم مؤذن کو آسانی سے بول دیتے ہیں اللہ نے آپ کو موقع دیا، جماعت صاحب غلام کی طرح آپ پکار سکتے ہیں، مگر آپ کو معلوم نہیں ہے اس کی آواز جہاں تک جاتی ہے، جتنے پتھر جتنے درخت جو بھی اس کی آواز سنتے ہیں، قیامت کے دن اس کے بارے میں گواہی دیں گے اس کے حق میں۔ ہمیں معلوم نہیں ہے ہم کس سے زور سے بات کر رہے ہیں، ارے اپنے بیٹے سے زور سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ مؤذنوں کو سب جو تاجدار بن جاتے ہیں،
آپ یاد رکھیں وہ حضرت بلال حبشی کے نائب ہیں، امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں. ہمیں پسند آئے نہ آئے ہم یہ سوچیں کہ پیغمبر کا نائب ہے، یہ پیغمبر کا وارث ہے، ہم ان کی عزت کریں. بس یہ سوچ جنت کا سبب بن جائے گا، یہ سوچ مغفرت کا سبب بن جائے گا انشاءاللہ. اس لیے عزیزان محترم، خدا را نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے روئے تھے، یہاں تک کہ آخری بیماری کی حالت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کو نہیں جا سکے تھے، حضرت نے کہا کہ آخری میں بھی جب چلنا بھی مشکل تھا، دو کے سہارے جھجکتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، اور بھی جب طبیعت خراب ہو گئی نہیں جا سکے تو یہ حالت تھی. آخری دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اس وقت میں کھڑکی کھول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دیکھ رہے تھے. اس وقت میں حسن کو نہیں بلایا، حسین کو نہیں بلایا، فاطمہ کو نہیں بلایا، بیویوں کو نہیں بلایا، روتے ہوئے جو دیکھا آخری میں تو اپنے امتیوں کو دیکھا، اپنے امتیوں کے صفوں کو دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آخری میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل کی جاتی ہے وہ یہی تھی، الصلاۃ، کہ میرے امتیوں نماز کی پابندی کر لینا، میرے امتیوں نماز کی پابندی کر لینا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ہماری وصیت ہے ہمارے لیے. ہم اپنے باپ کی وصیت کے لیے کہتے ہیں، کئی کو بھی ایسا کرتا، اماں بولتے حضرت، اماں کی وصیت تھی حضرت، نانی کی وصیت تھی حضرت، یہاں نبی کی وصیت ہے، یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. تو اس لیے ہم عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، جو نمازیں بھی بالغ ہونے کے بعد ہماری چھوٹی ہیں ان کی قضا لازم ہے، وہ ہمارے سر پر قرض ہے، وہ نمازوں کو ادا کرنا ہے. اپنے اماموں سے معلوم کریں قضا کیسے کیا جاتا ہے، ان نمازوں کو کیسے مکمل کریں، اور زندگی میں طے کر لیں اگر نمازوں کو چھوڑتے ہیں تو یاد رکھیں صفات سے محروم ہو جائیں گے. اللہ معاف. اس واسطے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھنڈک، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا ہے نا، پہنچانا ہے نا. میں بولا ایک بار، تو نمازوں کی پابندی کریں گے یا پھر کل فجر کے بس وہی ایک صف رہے گی؟ کون اس کے لیے ذمہ داری؟ ہم ہی ہیں نا. مسجدوں میں جو ایک صف دو صف دیکھیں، اتنی بڑی مسجد، یہاں بھی آ کر دیکھا نماز میں کبھی آ جانے کا موقع ہوتا ہے، دو صف ڈھائی صف، پورے مسجدوں کی وہی حالت. عزیزان محترم، کسے بلائیں نماز کو؟ اور حالات بار بار ہمارے مولانا اعجاز صاحب نے کہا کہ حالات کیسے ہیں، تو وہ حالات کیسے بدلیں گے؟ جب تک ہم نہیں بدلیں گے اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی، اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی. کیا ہم ایسے ہی بس مسلمان بن گئے تو اللہ چھوڑ دیں گے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ پوچھتے ہیں کیا میں تمہیں بیکاری میں پیدا کر کے چھوڑ دیا ہوں کہ تم جیسے چاہے رہو گے اور جنت تمہیں مل جائے گی؟ نہیں عزیزان محترم، نہیں، بلکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی تعظیم، آپ کی اتباع. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو محبت کے دلیل کے طور پر جو باتیں میں نے پیش کی اسے یاد رکھیں. اور آخری میں محبت کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کے روزے پر حاضری کا شوق اپنے دلوں میں. محبت کی دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری کا شوق ہو کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری دوں، ہر دل میں تڑپ ہو، سوچ ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کرو کہ اللہ تمہیں مدینے میں موت عطا کرے، یہ دعا کرو کہ تمہیں مدینے میں موت عطا کرے تاکہ میں تمہاری شفاعت کروں. تو اس لیے عزیزان محترم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دلائل ہیں اتباع کرنا، عظمت کرنا، جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے نام لینا، کثرت سے درود پڑھنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت والوں کا احترام کرنا، علماء اولیاء کا جو ہے احترام کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری دینے کا شوق اپنے دل میں رکھنا. یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل ہیں. انشاءاللہ اس کو یاد رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو یاد رکھنے اور پھر آگے بھی ہم باتیں سنیں گے. اس کو جو اس مجلس کو معمولی نہ سمجھے، عظمت والی مجلس ہے کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنائی جاتی ہیں، اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنائی جائے وہاں ایسے ہی احترام ضروری ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں اس مجلس کا ادب احترام ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں فرمائیں. اللہ رب الجلال اس کہنے سننے، اس جمع ہونے کو، کہنے سننے کو اللہ تعالیٰ یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے سبھی کو مالا مال فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.